ایک شہر میں جاوید نام کا ایک تاجر رہتا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسے کاروبار میں نقصان ہونا شروع ہو گیا، جس کی وجہ سے نہ صرف اس کا سارا سرمایہ ڈوب گیا بلکہ وہ مقروض بھی ہو گیا۔ اس نے اپنا سارا ساز و سامان بیچ کر قرض اتارنے اور شہر چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ آخر میں اس کے پاس صرف لوہے کا ایک صندوق بچا۔ شہر چھوڑنے سے پہلے وہ اپنے دوست کلیم سے ملنے گیا۔ وہ اپنے ساتھ لوہے کا صندوق بھی لے گیا اور اپنے دوست سے درخواست کی کہ وہ امانتاً اس کا صندوق اپنے پاس رکھے۔ جب وہ واپس آئے گا تو اپنا صندوق اس سے واپس لے لے گا۔ اس کے دوست کلیم نے کہا، ضرور میرے دوست، میں اسے سنبھال کر رکھوں گا۔ جاوید اپنے دوست کا شکریہ ادا کرنے کے بعد وہاں سے چلا آیا۔ وہ کئی سال تک تجارت کی غرض سے سفر کرتا رہا۔ اس نے خوب محنت کی اور جلد ہی امیر ہو گیا۔ دولت مند ہونے کے بعد وہ اپنے شہر واپس آ گیا اور نیا گھر خرید لیا۔ ساتھ ہی اس نے اپنی دکان بھی بنا لی۔ کلیم اپنے دوست کی واپسی کی خبر سن چکا تھا۔ ایک دن جاوید اپنے دوست کلیم کو ملنے گیا۔ کلیم نے جاوید کو خوش آمدید کہا اور وہ دیر تک بیٹھ کر گپ شپ کرتے رہے۔ جب جاوید جانے کے ارادے سے اٹھا تو اس نے کلیم سے اپنے لوہے کی صندوق کی واپسی کا تقاضا کیا۔ کلیم یہ جانتے ہوئے کہ صندوق اچھی خاصی قیمت پر فروخت ہوگا، لالچ کا شکار ہو چکا تھا اور اس کا صندوق کو لوٹانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے پریشان ہونے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، مجھے افسوس ہے کہ میں تمہارے صندوق کی حفاظت نہیں کر سکا۔ میں نے صندوق تہہ خانے میں رکھا تھا جسے چوہوں نے کھا لیا۔ جاوید سمجھ گیا کہ اس کے دوست کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ اس نے کہا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ تمہاری غلطی نہیں کہ چوہے لوہے سے بنا صندوق کھا گئے۔ کلیم خوش ہو گیا کہ اس کے دوست نے اس کی بات کو سچ مان لیا ہے۔ اس کے بعد جاوید نے کلیم کو کہا کہ وہ اپنا بیٹا اس کے ساتھ اس کے گھر بھیج دے تاکہ جو تحائف وہ کلیم کے لیے لایا ہے وہ اسے بھجوا دے۔ کلیم نے فوراً اپنے بیٹے کو جاوید کے ساتھ تحفے لانے کے لیے بھیج دیا۔ جاوید نے لڑکے کو گھر لا کر ایک کمرے میں بند کر دیا اور باہر سے تالا لگا دیا۔ جب شام تک کلیم کا بیٹا گھر نہیں پہنچا تو وہ جاوید کے گھر اپنے بیٹے کا پتہ کرنے پہنچ گیا۔ جاوید نے کہا، میرے دوست، مجھے افسوس ہے، میں تمہیں بتانا چاہتا تھا لیکن میرے اندر اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں تمہارے پاس آتا۔ جب ہم تمہارے گھر سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک باز تمہارے بیٹے کو اٹھا کے لے گیا۔ میں نے باز کا پیچھا کرنے کی کوشش کی لیکن ناکام رہا۔ کلیم یہ سن کر غصے میں آ گیا اور جاوید پر جھوٹ بولنے کا الزام لگایا۔ اس کا بار بار اس بات پر اصرار تھا کہ باز ایک 15 سال کے لڑکے کو کس طرح اٹھا کر لے جا سکتا ہے، جبکہ جاوید اس بات پر مصر تھا کہ باز ہی لڑکے کو اٹھا کر لے گیا ہے۔ جھگڑا بڑھ گیا اور وہ دونوں عدالت چلے گئے۔ کلیم نے کہا، جناب عالی، میں نے اپنے بیٹے کو اس آدمی کے ساتھ اس کے گھر سے تحفے لانے کے لیے بھیجا لیکن اس وقت سے میرا بیٹا گھر نہیں لوٹا۔ اس آدمی نے میرے بیٹے کو اغوا کر لیا ہے، برائے مہربانی اسے کہیں میرا بیٹا لوٹا دے۔ لیکن جاوید اس بات پر ہی اصرار کرتا رہا کہ باز لڑکے کو اٹھا کر لے گیا۔ قاضی نے کہا، یہ ناممکن ہے۔ جاوید نے کہا، اگر چوہے لوہے کا صندوق کھا سکتے ہیں تو باز لڑکے کو اٹھا کر کیوں نہیں لے جا سکتا؟
قاضی سمجھ گیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ اس نے جاوید سے جب اس بارے میں پوچھا تو اس نے پورا ماجرا سنا دیا۔ یہ سن کر قاضی ہنسنے لگا۔ اس نے کلیم کو جاوید کا لوہے کا صندوق واپس کرنے کی ہدایت کی اور جاوید کو حکم دیا کہ وہ کلیم کو اس کا بیٹا لوٹا دے۔